All sectors, threat imminent. Maintain highest state of alert. Establish AWACS anchor. AWACS sector. Scramble for anchor station Bravo. अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहता हूँ आप सबको जी कैसे में। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि हालिया पाक भारत कशीदगी में इमरान खान ने इंडिया से निपटने के लिए आर्मी चीफ, ISI और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज का हंगामी अजलास तलब कर लिया, जबकि दुनिया और बिलखसूस इस खिते की तमाम कुव्वतें सारी सूरत हाल का गहरी नज़र से जायज़ा ले रहे हैं और अपने अपने किरदार के बारे में गौर व खौस कर रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान और DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर भी भारत को बावर करा चुके हैं कि अगर पाकिस्तान पर हमला किया तो इस दफ़ा ऐसा जवाब देंगे कि जिसको रोकना फिर किसी के बस में नहीं होगा। अगर ये जंग होती है तो मुस्तकबिल पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे और दुनिया की दिगर कुव्वतों का इस जंग में क्या किरदार होगा, इन सारे सुलगते सवालों का जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इससे कबल भी 3 जंगें हो चुकी हैं और इस बात में भी कोई शक नहीं कि इन तीनों जंगों में जारहियत की इब्तदा सबसे पहले भारत ने की, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान अमल में उतरना पड़ा। अगर भारत की तारीख़ का मुतालिया किया जाए तो ये बात वाज़ेह होती है कि भारतीय हुकूमतों ने हमेशा अंदरूनी साजिशों और अवाम में अदम मकबूलियत पर काबू पाने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ जंग का माहौल बनाने की कोशिश की। दोस्तों, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ के दौर में भी एक दफ़ा भारतीय फौजियों ने सरहदों पर डेरे डाल दिए थे। परवेज़ मुशर्रफ का पुरवकार दौर भी गवाह है कि इस दौरान भी इन दोनों मुल्कों में कशीदगी का माहौल रहा है। इसके अलावा पूरी दुनिया इस हकीकत से भी आगाह है कि मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान हमेशा एक सुलगता हुआ मसला रहा है, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी गवाह हैं, लेकिन फिर भी इसके हल के लिए कभी भी संजीदगी का मुजाहिरा नहीं किया गया। दोस्तों, इससे पहले भी भारत बहुत दफ़ा ऐसा माहौल पैदा करने के बाद एतदाल में वापस आ गया, लेकिन इस दफ़ा मौसमों के तेवर और हैं। मोदी ने पुलवामा को बुनियाद बनाकर बारूद की बुनियाद तो रख दी है, लेकिन हालात के तनासर में महसूस होता है कि अब ये गेम इसके अपने हाथों से भी निकल चुकी है। गुज़श्ता दिनों जब पाकिस्तान अपने मुअस्सिस मेहमान की मेज़बानी में मसरूफ़ था, तो इस दौरान इमरान खान ने मोदी सरकार और भारतीयों की शरअंगेज़ियों का जवाब देना मुनासिब न समझा। इसके बाद उन्होंने तमाम एजेंसीज की मशावरत के बाद अपना बयान रिकॉर्ड कराते हुए कहा कि भारत को मालूम होना चाहिए कि अब की बार इसने कोई जारहियत की गलती की तो पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा। ये बात सुनकर मोदी को हालात की सितम ज़रीफ़ी का बाखूबी अंदाज़ा हो गया, जिसके बाद हमने देखा भारतीय हुकूमत की सांसें चंद ही घंटों में बेतरतीब होने लगीं। लेकिन अब मोदी का लगाया हुआ ये पौधा कुछ ही अरसे में यूं जड़ें पकड़ चुका था कि इसकी आवाम में पाकिस्तान से बदला लेने का मुतालबा मज़ीद ज़ोर पकड़ गया। जबकि मोतबर इत्तलाआत के मुताबिक इसराइल, जो कि मुद्दत से पाकिस्तान पर अपने दांत तेज कर रहा है, मोदी की कपकपाती टांगों को सहारा देने के लिए इसने मशवरा दिया है कि वो अपनी बात पर डटा रहे और जंग होने की सूरत में वो इसकी भरपूर मदद करेगा। जबकि ये बात भी एक खुले राज की मानंद अजा हो चुकी है कि भारत की फौज की आला क़यादत भी अंदरूने खाना अपनी हुकूमत के सामने इस बेबसी का इजहार कर चुकी है
کہ وہ پاکستان کی زبردست عسکری قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ گویا مودی اس وقت انتہائی تکلیف دہ صورتحال میں ہے۔ ادھر بھارت میں اپریل کے مہینے میں متوقع انتخابات بھی اس کے گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں، اور ان حالات میں مودی سخت پریشانی کا شکار ہے کہ ان بارودی حالات سے نمٹنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرے۔ دوستو، خطے کی اس دن بدن بگڑتی صورتحال سے ظاہر ہوتا ہے کہ باقی دنیا کے علاوہ عالم اسلام، چین اور روس بھی بے خبر نہیں ہیں۔ انہیں بھی اس بات کا ادراک ہے کہ ان دونوں ایٹمی طاقتوں کے درمیان متوقع جنگ کی صورت میں وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ دوستو، اطلاعات کے مطابق چائنا نے پاکستان کو یقین دہانی کرا دیا ہے کہ وہ ہر قسم کے حالات میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ یہ اطلاع بھی ہے کہ روس نے بھی بھارتی حکومت کو یہ تنبیہ کر دیا ہے کہ وہ اندرون حالات اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھودنے کی حماقت سے باز رہے۔ ان حالات میں یہ خطہ، جہاں دنیا کی 7 میں سے 4 ایٹمی طاقتیں موجود ہیں، میں یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ عالمی طاقتوں کی مداخلت کی وجہ سے جہاں آنے والی تباہی، جو کہ بہرحال مقدر ہو چکی ہے، کچھ وقت کے لیے ٹل جائے۔ لیکن دوستو، اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر اس کے پیچھے اسرائیلی قوت کی مشاورت ہوگی، جو کہ ہندوستان کو اس تباہی کی طرف دھکیلنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے، جس کے بعد عین ممکن ہے کہ امریکہ بھی اپنی اس ناجائز اولاد کو بچانے کے لیے متحرک ہو جائے۔ ایسی کسی بھی ممکنہ صورتحال میں امریکہ کا کردار مصالحانہ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس میں فریق بننے کی حماقت کبھی نہیں کرے گا۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ چند ماہ میں جنوبی ایشیا کے حالات کس قدر بدل چکے ہیں، اور اگر ہم گزشتہ دنوں عالمی میڈیا کے واویلے کی طرف توجہ دینا پسند کریں، جس میں اس نے کہا کہ چائنا پاکستان، ترکی اور دیگر اسلامی ممالک کے علاوہ ممکنہ طور پر روس کو بھی شامل کر کے ایک ایسے بلاک کی بنیاد رکھی جا رہی ہے جو اس خطے میں امریکہ کی سپر پاور کے لیے بہت بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے، جو کہ نہ صرف امریکہ بہادر کے لیے بلکہ بھارت اور اسرائیل کی نیندیں بھی آرام کر رہا ہے۔ ایسے حالات میں عالمی سازش کا امکان بھی ہو سکتا ہے، جو کہ اس نظریے کے فرائض ادا کر رہا ہے، اس کو ایسے مسائل میں الجھا دیا جائے کہ اس نئے بلاک کا سفر وقتی طور پر رک جائے۔ دوستو، ان سارے حالات کے تناظر میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شطرنج کی یہ بساط اس خطے کو کس طرف لے کر جانا چاہ رہی ہے، لیکن اس سب کے باوجود وقت کے تقاضوں کے پیش نظر پاکستان نہ صرف اپنے تحفظ کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے، بلکہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ ہدایت بھی جاری کر دی ہے کہ ملکی دفاع کے لیے پاکستانی افواج کو مکمل طور پہ ہائی الرٹ رکھا جائے، تاکہ کسی بھی جارحیت کی صورت میں دشمن کے دانت کھٹے کیے جا سکیں۔ اور اب ذرا پاکستانی فوج کی عسکری صلاحیت، جو کہ دنیا بھر میں مسلمہ ہے، کا بھی ایک پائرانہ جائزہ لے لیا جائے۔ اگر موجودہ جنگی ماحول اپنے منطقی انجام کی طرف جاتا ہے تو پھر جنگ کے چند دنوں بعد بھارت کس قدر خوفناک تباہی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ دوستو، اس حوالے سے پاکستانی افواج کو بھارتی سینا پر جو برتری حاصل ہے، جو کہ جنگ جیتنے کے لیے سب سے پہلی اور اہم اور مین چیز وہ جذبہ ہوتا ہے جس کے بال بوتے پر جنگیں لڑی اور جیتی جاتی ہیں، جو کہ بھارتی فوج کے پاس بالکل نہیں ہے۔ بلکہ جہاں تک خبریں آ رہی ہیں کہ موجودہ حالات پیدا ہونے کے بعد انڈین آرمی کی اکثریت اعصابی تناؤ اور دماغی بیماریوں کا شکار ہونے لگی ہے، جبکہ اس کے برعکس پاکستانی افواج میں ان شیروں کی بھی بہتات ہے جو اپنی ارض وطن کی حفاظت کے لیے زندگی پہ شہادت کو ترجیح دیتے ہیں۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ماضی میں فوج کے آرمی چیف اور حال ہی میں فوج کے ڈی جی میجر جنرل آصف غفور کے بیان کو بھی سمجھ لینا چاہیے، جنہوں نے مودی کو خبردار کرتے ہوئے انتہائی مختصر الفاظ میں کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان اس وقت اپنی فوجی قوت کی اس معراج کو چھو رہا ہے جس کے بال بوتے پر وہ منٹوں میں ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ بھارت کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو، خدا نہ خواستہ ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو بھی گئی تو اب یہ جنگ روایتی جنگ تک محدود رہنے کی بجائے ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے، جو کہ اگرچہ چند دنوں پر محیط ہوگی لیکن یہ خطے میں نہ صرف بڑی جغرافیائی تبدیلیوں کا باعث ہوگی بلکہ اس کی تباہ کاریوں کی بدولت علاقے میں ناقابل بیان جانی مالی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم دھوپ میں مانندے دیوار کھڑے ہیں، کچھ سایہ نشینوں سے بہرحال بڑے ہیں، سو جاؤ عزیزو کہ فصیلوں پہ ہر ایک سمت ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں۔